السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. محترم حضرات، ماہ محرم شروع ہے اور اسی مناسبت سے 4 باتیں کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ میں کرنے کا کام سناؤں. نمبر 2، اس ماہ میں خرافات اور عاشورہ کی فضیلت اور عاشورہ کے جھوٹے واقعات. تیسری بات کہ یہ خرافات آئی کہاں سے ہیں. اور چوتھی بات کہ بھارتی مسلمانوں میں خرافات کیوں نہیں ختم ہو پا رہی ہے. یہ 4 باتیں کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ روزے کے لحاظ سے سب سے افضل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی رکھتا نہیں ہے. ہر وہ کام کریں گے جو حدیث پہ نہیں ہے. جو حدیث سے ثابت ہوگا وہ تو ہم کو معلوم بھی نہیں رہتا اور ہم کرنے کی خواہش بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے. بہرحال اس ماہ میں جو کرنے کے کام ہے، کیونکہ اتنا زیادہ خرافات ہے علاقائی لحاظ سے کہ میں اگر ایک ایک کو گناؤں گا تو بھی چھوٹ جائے گی، اور جو چھوٹ جائے گی لوگ کیا سمجھیں گے کہ مولانا نے اس کا ذکر نہیں کیا، زیادہ یہ جائز ہے. تو آپ کو جو حدیث کے مطابق کرنے کے کام ہے وہ بتا دیتے. اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب چھوٹ ہے. کچھ ہم ذکر کر دیں گے، لیکن ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. کرنے والی چیز جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک پالیسی ہے اسلام کی کہ یہ جو 4 مہینے محترم کہلاتے ہیں، جس کو اشہر الحرم کہتے ہیں، محترم مہینے جو ہیں، اس میں کوئی بھی نیکی بنسبت 8 مہینے کے کرنے میں زیادہ فضیلت والی ہوتی. اس میں سے محرم کا خاص ذکر آ گیا اور روزے کے رمضان کے ساتھ آیا. زیادہ ایک کام اس پہ کرنے کا یہ ہے کہ کثرت سے آدمی اس مہینے میں روزہ رکھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. نمبر 2، عاشورہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے 9، 10 یا 10، 11، عاشورہ کے روزے میں اگر کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو اس روزے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین مکمل ہوا اور اس کے 60 سال کے بعد یہ حادثہ پیش آیا. کون؟ واقعہ کربلا. سن 60 ہجری میں پیش آیا ہے. جب سن 60 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے تو نبی اس کا ذکر کر ہی نہیں سکتے. لہذا اگر کوئی یہ سمجھ سمجھتا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ حضرت حسین کی شہادت ہے، تو ثواب تو درکنار ہے، بدعت کا گناہ ضرور ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی مختلف انداز میں فضیلت بھی بیان کی ہے اور وجہ بھی بیان کی ہے. یہ بھی سمجھ لیں. یہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور قریش
خانہ کعبہ کا قلعہ بدلتے تھے، ہم لوگ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس روزے کو پابندی سے رکھو۔ یہ بھی سیاست کی حدیث ہے۔ دوسرا اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، جب آپ مدینہ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان کا مہینہ عنایت کر دیا ہے، لہذا اس روزے کو دل چاہے رکھو اور دل چاہے نہ رکھو۔ یہ تیسرا اسٹیپ۔ چوتھا اسٹیپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ اس دن بہت پکنک اور خوشی مناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ پھر روزے کی اہمیت بڑھی۔ یہ چوتھا اسٹیپ۔ آخری سال یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہودی لوگ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ ہم یہودی کے پیروکار نہیں ہیں، لہذا ہم ان کی مخالفت کریں گے روزے میں، اور اس طریقے سے کریں گے کہ وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم اگر اگلے سال حیات رہے تو 9 اور 10 کا رکھیں گے، بعض روایت میں 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ یہ 5 اسٹیپس ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں۔ تو دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ معاف ہونے سے مطلب گناہ کبیرہ کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے ہیں، لہذا یہ اس کی فضیلت ہے۔ کثرت سے کوشش کر کے 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب جو لیٹسٹ فتویٰ آیا ہے، کیونکہ اب یہودیوں نے ان دن روزہ رکھنا کیا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، تو بعض لوگوں کی رائے ہے کہ صرف 10 بھی روزہ رکھ لیا جائے تو بھی کافی ہے، کیونکہ اب یہودی ان دن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا کام کر لیتا ہے۔ تیسرا، اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو دسترخوان وسیع کرنے کی روایت ہے کہ گھر میں یا بعض لوگ دعوت کرتے ہیں، اس سلسلے میں 10 تاریخ کے بارے میں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی رائے ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، مطلب بنائی ہے لوگوں نے، اور یہ محض چونکہ خوارج حضرت علی کے دشمن تھے، لہذا انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں یہ دسترخوان وسیع کیا۔ اس وجہ سے ایک بڑا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور کوئی کرنا چاہے تو کرنے۔ تقریباً 5 راویوں سے یہ حدیث منقول ہے کہ اگر کوئی دسترخوان وسیع کرنا چاہے تو کرنے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ لاجک کوئی نہیں ہے کہ کیوں دسترخوان وسیع کیا جائے، لیکن اس پہلے والے مشورے میں لاجک ہے کہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے تھے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں انہوں نے یہ خوشیاں منائی ہوں گی، اور خوشی میں ہی پارٹی کی جاتی ہے، لہذا اس میں لاجک ہے۔ تو مہران پرہیز کرنا زیادہ افضل ہے۔ کوئی کر لیتا ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے تو مولانا لوگ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہر جگہ ہماری بات آپ مانیں گے تو پیٹ ہی بند ہو جائے گا، پھر دھندا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دھندا کو بھی زندہ رکھنا رہتا ہے، اس لیے جو ہے تھوڑا سے لچکدار گفتگو کرتے ہیں، لیکن میری جو ذاتی رائے ہے قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن جو یہ خرافات ہے، جن لوگوں نے اس میں حدیثیں گڑھی ہیں، یہ جتنی باتیں میں ابھی نقل کرنے جا رہا ہوں، اس میں سے 4 واقعات ضعیف حدیث سے ثابت ہیں۔
اور بقیہ ٹوٹل جھوٹ. ابھی 10 محرم سے پہلے اخبار اردو میں آنا شروع ہو جائے گا 10 محرم کو یہ ہوا. حقیقت میں کچھ نہیں ہوا ہے, سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے قریب کے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے ما ثبت بہ السنہ عربی میں, اس کا ترجمہ کیا گیا ہے مومن کے ماہ و سال کے نام پر, اور اس میں انہوں نے پوری باتیں لکھ کر کے نیچے لکھا ہے کہ میں نے اوپر جو کچھ لکھا ہے سب جھوٹ ہے. لہذا اگر آپ کو واٹس ایپ پر کوئی ایسی باتیں آتی ہیں تو وہیں ڈیلیٹ کریں. خدا کے واسطے نیکی کے نام پر گناہ نہیں کمائے. گناہ کے نام پر گناہ ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن نیکی کے نام پہ گناہ ہو یہ بڑی محرومی اور بہت ہی ٹریجڈی کی بات ہے. تو ہر 24 یا 25 نبیوں کا ذکر پورے قرآن کریم میں ہے. اس پہ سے 12 کے بارے میں, عاشورہ کے بارے میں ایک اور بھی ہے, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آدم کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی. یہ ضعیف حدیث ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی گڑی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہے کہ نوح کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری, یہ بھی ضعیف ہے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ بھی گڑی ہوئی ہے. اس کے بعد اپنی کے جتنا پڑھتے جا رہا ہو سب جھوٹی ہے. ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی, داؤد علیہ السلام کی بھول چوک معاف ہوئی, اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا آیا جنت سے, یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات ملی, یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی جو روشنی چلی رہی تھی وہ واپس آ گئی, ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائے, قوم کی ان کی توبہ قبول ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے. کہ جتنا میں نے ابھی بیان کیا یہ سب جھوٹ ہے. سب کیا ہے؟ سب ٹوٹل جھوٹ ہے. اچھا, اس پہ نبی کے بارے میں جو بات کہی اگلے پیچھے, ہمارے نبی سے گناہ ہوئے نہیں تو اگلے پیچھے معاف کیا ہوئے یار؟ پھر زیادہ سے زیادہ کوئی ادھر ادھر لرزش ہو سکتی ہے. کون سے؟ اچھا, نبوت کے بعد گناہ تصوری نہیں ہے جو گناہ معاف کیے جائے. کہیں پھول چوک انسانی غلطی ادھر ادھر ہوئی ہوگی. اب اتنا گناہ بھی نہیں رکھ دیا کہ اگلے پچھلے سارے گناہ اسی تاریخ کو معاف ہوئے. بہرحال یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. اس میں جو سب سے صحیح بات ہے جو بخاری میں نقل ہے وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو جس دن کراس کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور فرعون کو ڈبویا, وہ تاریخ 10 محرم تھی. بس یہ ایک واقعہ ایک دم سچا اور ایک دم صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی, یہ بھی روایت ضعیف ہے. یہ تو صرف انبیاء کے بارے میں ہے. عاشورے کی روزے کی وہ میں نے بتا دیا جو فضیلت ہے. وہ کیا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو گناہ ہے صغیرہ ہے, کبیرہ معاف نہیں ہوتے ہیں. جو لوگوں نے بیان کر رکھا ہے کتابوں میں, تقریروں میں, کہ عاشورہ کا روزہ جس نے رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب دے گا. اب ایک دن تک نے پوری زندگی کافی ہے. ایسی روایتیں گڑی لوگوں نے. 10,000 سال بہت ہوتے ہیں نا. ہمارے تو کم سے کم 10,000 سال میں 50 نسلیں گزر جائیں گے. اتنا ثواب بتا دیا ہے صرف ایک روزے کی. پھر کہا گیا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 1,000 حاجیوں اور عمرے کا ثواب. عاشورہ کا روزہ رکھنے والے تو اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا ثواب. چونکہ سب نے جس نے چھوڑا ہے نا, اس نے جب چھوڑنا ہی ہے تو ٹھیک سے چھوڑو یار. چھوٹا موٹا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوڑنا ہی ہے تو ٹھیک سے چھوڑو. خدا نے کہا عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ 7 آسمانوں کا ثواب عنایت کرتا ہے. اور یہ ساری باتیں محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو میں نے نام لیا ابھی ما ثبت بہ السنہ, اس میں یہ سب لکھا ہے انہوں نے. 10 محرم کے دن جتنے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا
تو گویا اس نے پوری امت محمدیہ کے تمام فقیروں کو کھانا کھلایا. جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہر مال کے عوض ہاتھ دیکھو خدا کے واسطے یہ سن کر کے چلو سب ٹرائی کر لے گا، ایسا نہیں کرنا رہی. تو میرے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کا کہ مولانا صاحب نے بتایا جھوٹ ہے چلو لیکن کر لیتے ہیں، اگر ثواب مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو نہیں ملا ہے. ایسے لوگوں کو ثواب کی بات نہیں ہے، گناہ ضرور ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ حدیث اللہ کے رسول پر جھوٹ کا الزام نفس کر کے لے کے کر رہا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو اس پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ کیا کر لے، جہنم بنانے. لہذا خدا کے واسطے ٹرائی نہیں مارنا، سمجھے؟ کہ آپ کے صرف نالج کے لیے نہیں، آپ کے مزے کے لیے نقل کر لے رہا ہوں. پھر اس کے بعد عاشورہ کے دن اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، عاشورہ کے دن اللہ نے لوح و قلم پیدا کیا، عاشورہ کے دن ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دن ہی پوری زندگی میں ایک ہی دن ہے، وہ عاشورہ ہے. دوسرا کوئی دن اس کے پاس ہے نہیں کہ اگر یہ مس ہو گیا تو سارا معاملہ کیا ہو جائے گا، مس ہو جائے گا. زیادہ جتنے کام کرنے ہیں آج ہی کر چھوڑو. تو میرے ایسے باتیں کر دیا. عاشورہ کے دن اللہ نے جبریل، فرشتے، آدم، حضرت ابراہیم پیدا کیا، سب جھوٹی باتیں. عاشورہ کے دن وہ پہلا دن ہے جس دن اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. عاشورہ کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے زمانے روزہ رکھا. چلو 10,000 تو لمیٹڈ تھا، یہ ان لمیٹڈ ہے، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک کا گویا کہ اس نے اتنے دن روزہ رکھ لیا. 10 محرم ہی وہ دن ہے جس سے تمام انبیاء اور حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا. جس دن 10 محرم کی رات کو شب بیداری کی تو گویا اس نے 7 آسمان کے مماثل عبادت کی. سب فرشتے ورشتے سب ریورس گیئر میں ہیں، کچھ بھی نہیں، فرشتے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس سے عاشورہ کے دن 4 رکعات اس طرح پڑھی انہیں بتائیں گے ورنہ وہ شروع ہو جاؤ گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی مستقبل کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ملائے اعلیٰ میں بلند ترین مقام عنایت فرماتا ہے. عاشورہ کے دن جس نے ایک خوب شربت کھلایا تو گویا اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یہی کام کر لیا آدمی. اگر ایک خوب شربت پلانے کا اتنا ثواب ہے کہ زندگی بھر گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے. یہ سب شارٹ کٹ عادت ہماری نا، وہ شارٹ کٹ انہوں نے آپ کو بتایا ہے. خود بھی جائیں گے جہنم میں اور اپنے واسطے ہم ڈوبے ہیں سلم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ کیفیت ہے. اس کے بعد عاشورہ کے دن کچھ بھی خیرات کیا بہت لمبی لسٹ ہے. بہرحال لے دے کر کے یہ ہے کہ جتنی بات آپ جانتے ہیں سب جھوٹ. ابھی اعلان آئے گا 10 تاریخ کو 10 بجے لوگ نماز پڑھیں گے، باقاعدہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. کوئی بھی نماز نوٹ کر لیں، اسلامی پالیسی فرض کے بعد سوائے وتر کے اور تراویح کے کوئی بھی نماز جماعت سے ہے ہی نہیں. کوئی بھی نماز نہ صلاۃ التنزیہ ہے نہ یہ ہے، کوئی بھی نماز جماعت سے پڑھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. میرا اس وقت بہت سی چیزیں ہیں. یہ خرافات آئی کہاں سے؟ اب 2 باتیں رہ گئی ہیں کہ یہ خرافات آئی کہاں سے اور بھارتی مسلمانوں سے خرافات ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے. یہ اصل میں جب سب سے پہلے مسلم جو بٹے 2 حصے میں، تو ایک اہل تشیع کہلائے، شیعہ کہلائے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلائے. جب وہ کوئی آدمی اپوزیشن میں ہو جاتا ہے تو اسلام کے اپوزیشن میں بٹنے والے سب سے پہلا طبقہ یہ تھا جو باقاعدہ جماعت کی شکل اختیار کیا کہ ساری فضیلت انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. اور چونکہ ہمارے بھارت میں مغلوں کا ایک بڑا حصہ کیا تھا شیعہ، لہذا ہم ان سے متاثر ہوئے اور ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. جتنے نواب ہے وہ چاہے حیدرآباد سے لے کر کے لکھنؤ تک، اس میں بھی 80% نواب کیا ہے؟ شیعہ ہے.
لہذا ان کی یہ سب کیا ہے برکتیں ہیں، ان کی حرکتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری خرافات داخل ہوئی. اسی طریقے سے وجہ یہ تھی کہ ہمارے لوگ کیوں قبول کرتے رہے. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے بھارت میں، اب تو الحمدللہ کنٹرول میں آیا ہے، لیکن بھارت میں کنٹرول میں آیا ہے، پاکستان میں کنٹرول میں ابھی بھی نہیں آیا. وہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں کا ہائیلی کوالیفائڈ طبقہ ہے وہ ہندوستان میں ہمیشہ شیعہ رہا ہے. اس سے بعد اب تھوڑا سے ہم نے کیا کیا ہے، اس کو کور کیا ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی جو بڑی پوسٹوں پر ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ دو ہی لوگ ہیں زیادہ تر، یا تو شیعہ ہیں یا قادیانی ہیں. لہذا چونکہ آدمی پڑھا لکھا تھا تو پڑھے لکھے تو یقینی بات ہے جس کے پاس علم کم ہوتا ہے وہ اسی باتیں کیا ہے سنتا ہے. اس وجہ سے یہ خرافات ہمارے درمیان میں داخل ہوئی. اب یہ خرافات بھارت میں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ اسی یہ بات بولنے کے لیے یہ ساری باتیں اتنی بولنی پڑی. اصل ٹاپک یہی ہے کہ بھارت میں یہ ختم کیوں نہیں ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے، وہ تک کہ آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن جو اچھا لگے وہی بولیں گے تو پھر تو ہومیوپیتھک تو گول نہیں ہو جائے گی نا. عالم ایلوپیتھک کا کیپسول بھی دیتا ہے اور دینا چاہیے. ہومیوپیتھک کی گولیاں کھا کر کے مزاج خراب نہیں کرے اپنا. کتنے آرام سے بچہ بھی ڈال دے اگر وہ ہومیوپیتھک کی گولی تو چوس کے کھا لیتا کہ نہیں. بوڑھا بھی کھا لیتا ہے، جوان بھی کھا لیتا ہے. تو یہ ہماری عادت ہومیوپیتھک کی پڑ گئی ہے. بہرحال ہم مزاجن بھارتی لوگ جو ہے وہ دیو مالائی کہانیوں کے عادی ہے. کہانیاں ابھی میں کہانی شروع کروں، جن لوگوں کو ہلکی سے نور بھی آ رہی ہے نا وہ سب جنگ کریں گے. جب اللہ رسول کی بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ باؤنسر جا رہی ہے وہاں. ابھی واقعات شروع کر دے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت سے جھاپڑ مار دیا تو آپ سبحان اللہ. اور جتنا ہم جھوٹ بولیں گے اتنا سبحان اللہ ہم بولتے ہیں. میں جب کبھی سچ بولتا ہوں آج تک تو سبحان اللہ نہیں بولا. جب میں قرآن پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں. اور جب جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا کیوں؟ کیونکہ جو آپ ڈائیورٹ ہوئے، کنورٹ ہوئے نا، اتنی بات ہے. اتنے لوگ تو مسلمان نہیں تھے بھارت میں، ڈائیورٹ ہوئے. اللہ نے حق کی توفیق دی ہمارے پوروجوں کو، ہمارے بڑوں کو. لیکن خود تو مسلمان ہوئے لیکن اپنی عادت کو مسلم نہیں بنا سکے. کلچر کو، سبھیتا کو، تہذیب کو جو ہے نا وہ اسلامی تہذیب میں ڈھال نہیں سکے. مجھے کیا کہ معلوم آپ کو، اسلام کی طرف لانے میں ایک بڑا خاص صوفیہ تھا. کرامت دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اسلام کی حقیقت، اسلام کو جان کر کے مسلمان اگر ہوئے ہوتے تو ٹوٹل ڈائیورٹ ہوتے. زیادہ تر جو ہے وہ کرامت دیکھ کر کے ہوئے. اچھا، ان بزرگوں کے بیچارے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک جگہ اگر 100-200 لوگ مسلمان ہو گئے کرامت دیکھ کر تو ان کی تربیت کی جائے، سال 6 مہینہ وہاں رہ جائے پھر آگے بڑھا جائے. اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. اتنا بڑا دیش تھا. لہذا وہ جب ایک جگہ مسلمان ہو گئے تو ان کی تربیت کا نظم کیا ہے وہ نہیں ہو سکا. وہ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، وہاں 400-500 ہو گئے. ایسے ہوتا گیا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے. زیادہ مسلمان تو ہم ہوئے، لیکن جب یہاں پہ چنئی کے قریب میں میناکشی پورم، جس کو بعد میں رحمت نگر نام رکھا گیا، پورا گاؤں جب مسلمان ہوا، غالباً 1980 کی بات ہے، 81 کی بات ہے. میں وہی پڑھتا تھا یا اسی کے آگے پیچھے کی بات ہے. تو جو اچھے ادارے تھے انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ پورا گاؤں بیک وقت مسلمان ہوا ہے، لہذا ان کی تربیت کا نظم ہونا چاہیے. پھر ویلور میں اور عمر آباد میں باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت لے کر کے پرمیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لو مسلم سینٹر کھلے اور ان لوگوں کو وہاں سے لا کر کے یہاں تربیت دی گئی. اس کے کئی لوگ فارغ ہوئے
یعنی باقاعدہ عالم بنے، اور عورتیں اور مرد کئی کئی مہینے جا کر کے وہاں پر انہوں نے قیام کیا اور ان کو پاکی ناپاکی ساری چیزوں کا مسئلہ بیان کیا، تو وہ پکے مسلمان بنے. ان کی تہذیب بھی بدلی، ان کی سمجھتا بدلی، سب کچھ بدلا. لیکن ہم لوگ جو ہے، جو پہلے سے مزاجن جو ہے وہ کہانی پسند تھے، لہذا ہم اپنی کہانی سے دور نہیں ہو سکے. یہ پہلی وجہ ہے. نمبر 2، جو تبدیلی لاتی ہے نا، تبدیلی جو آتی ہے یا لائی جاتی ہے سماج میں، اس میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے ہماری ماؤں کا، ہماری عورتوں کا. ان کے لیے دین کی تعلیم کا نظم بھارت واسی نہیں کر پائے. اس کا نتیجہ یہ آج بھی نہیں ہے. بھائی اتنی مرتبہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم جمعہ میں مسجد میں الاؤ کر دو، بھائی آ جائے آپا لوگ سن لیں. اب یہ باتیں آپا لوگ سنتے، ہم جا کر ہم گھر بتائیں گے کیا؟ ایک آج چیز سب کوئی بتائے گا، ورنہ کوئی نہیں بتائے گا. یہ باتیں اگر ان کو بھی معلوم ہو تو تربیت ہو. لیکن آپ نے طے کر رکھا ہے کہ ان کو ہم آنے نہیں دیں گے. اب مسلم پرسنل اللہ بھی اپیل کر چکا ہے کہ بھیا مسجد کا دروازہ عورتوں کے لیے کھول دو، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کیا تھا تب تک تو آپ نے کھولا نہیں. اب مسلم پرسنل اللہ نبی سے بڑا ہے نعوذ باللہ، اب آپ دروازہ کھولنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ بھی ابھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا عورتوں کے اندر جب تک دینداری نہیں آئے گی تب تک اس قسم کے خرافات ختم نہیں ہو سکتے. آپ خود تجربہ کر لیں، سب کچھ ترقی ہونے گھر میں سب عورتیں کرتے ہیں. تو 1% سے ہی بیچارے مردوں کا ہاتھ ہوگا، ورنہ ٹوٹل ہماری آپا بہنیں ماؤں کا ہاتھ ہے. اسی وجہ سے یہ خرافات ختم نہیں ہو رہی. اس کی دوسری وجہ ان کا نظم کریں، ان کی تعلیم کا نظم کریں. جملہ بڑے بڑے دانشور بولتے رہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کی تعلیم ہو جائے تو پورا کنبہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہو جاتا ہے. کرو گے کیسے؟ وہ بولو نا. ہماری عادت نظریہ پیش کرنے کی ہے، لیکن نظریے کو پریکٹیکلی کیسے لایا جائے، لاگو کیا جائے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی فارمولا موجود نہیں ہے. وہ فارمولا موجود ہو، آپ سنتے ہوں گے نا کہ بڑے بڑے لوگ بڑے یوٹیوب پہ چلے جائیے، ویسے بھی مسلمانوں میں اتحاد سخت ضرورت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا چیخ کر بولتے. اچھا بھیا یہ بتا دے کہ وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہوگا کیسے؟ ایک آدھ فارمولا بتاؤ یار، عملی شکل میں بتاؤ. ہم واقعی میں متحد ہونا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آئیڈیا کی باتیں، اتحاد کی یہ فضیلت، اختلاف کا یہ نقصان، ارے وہ اتحاد ہوگا کیسے؟ اچھا، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے، مگر یہ سب غلط ہے. اتفاق ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا یار اتفاق؟ بے تکی باتیں ہو رہی ہیں. بھارت کے 14-15 بڑے لوگ متحد نہیں ہو رہے، 20 کروڑ متحد ہو جائیں گے. ہوائی باتیں ہیں. 14-15 آدمی نہیں متحد ہو سکتے ہیں، تو 20 کروڑ اور 25 کروڑ کہاں سے متحد ہو جائیں گے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو مولانا لوگ کہتے ہیں کہ 14-15 کو آپ ہی متحد کر دیجئے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کوشش بھی کیا. تو وہ جب ایسی باتیں کرو تو اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا نام کرنے کے لیے یہ سارا کام اٹھا رہا ہے، لہذا آپ کے خلاف تھے. چاہے وہ جو دل چاہتا بولتے. میں تو گھر کی عورتیں جب تک دیندار نہیں ہوں گی تب تک یہ خرافات ختم نہیں ہوگی. نمبر 3، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ دیوبندی بریلوی کا ہے. حالانکہ آپ کو صحیح بات بتائیں، دیوبندی سے زیادہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے محرم اور اس کی خرافات پر جتنے فتوے دیے ہیں اور ٹائٹ انداز میں دیا ہے. چونکہ وہ تو پہلا گیند جب لگاتے ہیں نا تو حرام کا لگاتے ہیں. سب پوچھا گیا ان سے تعزیہ کے بارے میں. انہوں نے کہا حرام ہے. انہوں نے کہا میں جو ڈھول دیتا حرام ہے.
انہوں نے کہا اگر ہم دیکھنے چلے جائیں کچھ عقیدہ رہتا وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کر دیا گیا. اب جتنی آپ کے شہر میں مسجدیں ہیں, بہت سی مسجدوں کے سامنے پنجے لگ گئے ہوں گے, ہے نا؟ لگے نہیں لگے؟ نہیں لگے تو جا کے مشورہ دو یار. اکثر و بیشتر مسجد سے بغل میں ہی پنجے لگا دیے گئے. اچھا پنجے میں کیا ہے؟ تو دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا دیا گیا. لہذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولانا سراج رام دیوبندی ہے, لہذا یہ بول رہے ہیں. اچھا یہ بات ختم کی جا سکتی تھی. کیوں؟ ہماری ہی طرح اگر بریلوی علماء بھی جمعہ میں مسجد میں بولنا شروع کر دے تب ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے کہ بابو یہ متفقہ فیصلہ ہے, یہ دونوں کا معاملہ ہے, دونوں کی رائے ہے. لیکن ایک طبقہ بول رہا ہے, ایک طبقہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب ان سے تنہائی میں جا کے بات کرو, اعلیٰ حضرت کا حوالہ دو, انہوں نے کہا ہم کو سب معلوم ہے. ہم نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اگر بول دیں گے تو ہم کو بھی لوگ بولنے لگے کہ تم دیوبندی ہو. تو اس خوف نے بلانا بند کر رکھا ہے, اس خوف میں. تو ہم نے, ہمارے ایک دوست ہے عالم ہے, ہماری تقریر سن کر کے تقریر کرتے ہیں, مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں, کہتے ہیں اپنی زبان میں, بھیا آپ کی تقریر آ جاتے نا 4 جوا نکال دیتے اس تقریر میں. کیوں؟ ہم تو پوائنٹ بات کر رہے ہیں, وہ انہوں نے واقعہ در واقعہ جوڑ کر کے اور مارا اس کو 4 جمعہ. تو میں نے ان سے کہا یار تم تو کم سے کم بولا کرو, یہ والی تو اب جب تقریر کر رہے اس کو تو بولو. کہا یار یہ بول دیں گے بھائی جان, ہم ان کے بہنوں ہی لگتے رشتے کے. کہتے ہیں بھائی جان اگر یہ بول دیں گے نا تو لوگ ہم کو بھی کہیں گے کہ دیوبندی, اس وجہ سے ہم بول نہیں سکتے. تو ہم نے کہا آخرت میں کیا ہوگا؟ آخر وہاں بھی تو کچھ معاملہ ہے کہ نہیں ہے, کہ پنرجنم والا معاملہ ہے, یہی رہنا ہے. جب میں یہ بول دیتا ہوں آخرت تو بیچارے ایک دم چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو تک بھی آ جاتا ہے, سمجھ رہے؟ تو لہذا یہ جو معاملہ اس کو دیوبندی بریلوی بنایا گیا, اس وجہ سے بھی معاملہ بگڑا ہوا ہے. اچھا چوتھی مفہوم, اس کا تعلق پیٹ سے جڑ گیا ہے. اچھا وہ پنجہ رکھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ گئے کبھی نہیں؟ جاتے ہی رہتے ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جاتے نہیں گزرتے نہیں بولتے. ارے عقیدے سے نہیں جاتے, سب تو معلوم ہے نا پنجے کہاں کہاں رکھے جاتے ہیں. شہر کے بارے میں معلومات رکھا کرو. وہ کہہ رہا ہے وہاں پیسے ڈالنے ہیں, پیسہ بند کر دو پنجہ بند ہو جائے گا. اچھا وہ پنجہ کیا یہ معلوم آپ کو؟ وہ پنجہ بھی نہیں معلوم آپ کو. یہ حقیقت میں بتانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس میں عورتوں پر بھی وار ہوا اور ان کے ہاتھ کٹ گئے. یہ وہ پنجہ ہے, اس لیے وہ پنجے کی علامت لے کر کے بیٹھے ہوئے. وہ تو اگر پیسہ دینا آپ بند کر دیں, ڈالنا بند کر دیں, وہ ساری خبریں کیسے زندہ ہے؟ ہر قبر پہ چراغی کے نام پر, اب چراغ جلتا بھی نہیں ہے, چراغی کے نام پہ ڈبہ رکھا ہوا ہے. ابھی قبر پر آپ پیسہ بند کر دیں, قبر کی رونق اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اچھا بند کر دیں گے تو حضرت کا جو پیٹ کا معاملہ ہے وہ کون چالو کرے گا؟ تو جب کوئی بھی دینی کام پیٹ سے جڑ جاتا ہے تو اس کو بند کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لہذا اب یہ معاملہ پیٹ سے جڑ گیا. ایک تو وہ جڑا ہے پنجہ والا, دوسرا کیا جڑا ہے؟ اب ہمارا سیزن ہے, یہ 10 دن جو ہے نا مولانا لوگوں کا, سیدھے جیسے آپ کی بازار ہوتی عید آتی ہے تو آپ بولتے ہیں نا بھائی سیزن چل رہا ہے مولانا صاحب, آج کل ہم بہت بزی ہے. یہ ہم لوگوں کا سیزن ہے. اچھا اب ہم بتا دیں کہ نہیں یہ غلط ہے تو سیزن پر کون آدمی اپنے پیٹ پر لات مارے گا یار؟ ہے ایک صاحب دکان کھولے تو میں نے کہا یار کہ یہیں پر ہم اپنی سوسائٹی کی طرف سے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے, 40-50 میڈیکل اسٹور ہے, تو میڈیکل اسٹور میں نے دیکھا کہ بڑا مارجن ہے, تو میں نے کہا ایک دکان کھول دیتے ہیں اپنی سوسائٹی کی طرف سے, نو پروفٹ نو لاس میڈیکل اسٹور. پھر کہا مروا دو گے مولانا, مرڈا ہو جائے گا. آخر کار ہم سب کچھ کر دیے اور ہم کو دکان نہیں کھولنے دیا بندے ہوئے. ایسوسیشن نے کہا ہم کیا کریں گے, ہمارے پیٹ پہ آپ لات مار رہے ہیں مولانا صاحب, یہ سماجی سیوا کر کے نام پر ہم سب برباد ہو جائیں گے. تو یہ معاملہ جڑ گیا ہے پیٹ سے, اس وجہ سے یہ خرافات ختم نہیں ہو رہی ہے. اور آخری بات کہ
ابھی میں خود بہت سے شہروں میں، یو پی میں تو کئی شہروں میں 10 دن کا لگاتار پروگرام ہوتا ہے، بامبے میں ہوتا ہے، میں خود ابھی جا رہا ہوں 8 محرم کو، ہمارا بھی سیزن ہے بھائی. تو سیزن کو کیسے ختم کریں گے؟ سیزن نہیں ختم ہوتا ہے. تو پیٹ پر لات مارنے کی جب بات آتی ہے نا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھارت میں ختم نہیں ہو پا رہا ہے. اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے، اس کو آخر میں جان بوجھ کر بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ختم ہو سکتی ہیں. شرط کیا ہے؟ یہ جو ممبر ہے نا، یہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے. ایک بڑا طبقہ 5% تو صحیح ہے، 95% ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ممبر ہے کہ جو اللہ کی گائے ہیں، انہیں بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم ہے. ان سے کہا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں، پھر ایسے بیٹھے رہتے ہیں تو کبھی کسی کا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی کسی کا. سوچتا منکرات والے بیٹھے ہوئے ہیں، برائی کرنے والے. اب اگر وہ بیچارہ امام ان منکرات پر گفتگو کرے گا تو آپ اس کو امام رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. اس سے بھی پیٹ کا معاملہ ہوا ہے. وہ بیچارہ صرف پیٹ پالے کہ مولانا سراج کے دفتر میں آ کر کے ہم بات بولنا شروع کر دیں اور اپنی جاب چلائے. ویسے یہ جو ہے جاب لیس اتنی بڑی تعداد موجود ہے، یہ بھی اسی میں جو جائے بیچارے. تو معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ممبر غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 52 جمعہ عنایت فرمایا کہ تو 52 جمعہ، سال سے 52 جمعہ. کہ 52 جمعہ دیا کیوں گیا تھا؟ 52 جمعہ دیا ہی اسی لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کے اصلاح کا یہ بہترین ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد آپ نے کوئی سفر نہیں کیا ہے. وہ سفر کیا ہے جہاد سے لے کے بچہ کوئی سفر نہیں ہوا ہے. مسلمانوں کی اصلاح ہوتی کیسے تھی؟ وہی طریقہ تھا. فجر کے بعد عموماً بیٹھ کر کے گفتگو ہوتی تھی، لوگوں کی سنتے تھے، اپنے سناتے تھے، اور جمعے کے دن کرنٹ ٹاپک پر بات ہوتی تھی. اس وقت کی جو بھی کرنٹ ٹاپک، اس وقت یوٹیوب نہیں تھا، یوٹیوب پر باتیں ہوئی، وہ تو فقط کرنٹ ٹاپک تھا. مثال کے طور پر لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو وہ کرنٹ ٹاپک تھا. وراثت کہیں دی جا رہی ہے تو اس وقت کا وہ کرنٹ ٹاپک تھا. اگر آپ اللہ کے رسول کے مدینے کی زندگی کے جمعہ اٹھا لیں اور ان جمعہ کی لسٹ دیکھ لیں کہ کس کس ٹاپک پر بات ہوئی ہے تو زیادہ تر باتیں ہوئی ہیں جس سے عوام کیا ہو رہی ہے، جو غلطیاں ہیں، جو منکرات ہیں. اور آپ نے کیا طے کر رکھا ہے کہ اگر منکر پر بولیں گے تو بھی کیا ہوتی ہے، منکر پر بولنے سے چھٹ جاتی ہے. ابھی یہ تقریر جائے گی، میں تو سب بول دیا ہوں، لوگ گروپ چھوڑ دیں گے، گروپ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ ایلوپیتھک کا کیپسول ہضم نہیں ہوتا ہومیوپیتھک والوں کو. ہومیوپیتھک والے میٹھی میٹھی دوا کھا سکتے ہیں، ایلوپیتھک کے کیپسول نہیں کھا سکتے. اب اتفاق ایسا ہے، بلکہ حسن اتفاق ایسا ہے کہ اسلام کا پہلا کیپسول ہی ہومیوپیتھک کیپسول ہے. منفی سے شروع ہو رہی بات، کہا جا رہا لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. کلمہ پازیٹو بنایا جاتا کہ اللہ واحد محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رسول ہے. کوئی پنگا نہیں ہوتا، کوئی پنگا نہیں تھا. وہ تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم جتنے خدا سے پوجا کرتے ہو سب جھوٹے ہیں سوائے اللہ کے. یہ کہتے بوان ہو گیا، بونڈر کھڑا ہو گیا. ویسا اتنا زبردست بوان کھڑا ہوا کہ جس کی زندگی کے 40 سال میں ایک آدمی بھی دشمن نہیں تھا، ایک بھی دشمن نہیں تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حبیب مصطفیٰ کے بارے میں 40 سال تک کوئی بھی دشمنی نہیں ہو. اور ایسی بھی یہ بات کہہ دیا تو بننے کے لیے تیار نہیں. 7 آدمیوں کو نکال دیا جائے تو پہلے دن اور دوسرے دن اور ہفتے بھر میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں جانتا تھا. جب آپ نے کلمہ پیش کر دیا تو ہم منکر پر جو یہ ممبر ہے نا، یہ عالم کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ پہلے دن بات بھی کرے. دیکھیں ایسے جو باتیں ہو رہی ہے نا، شرک بری چیز ہے. اچھا کون بولتا آج تک دنیا میں شرک اچھی چیز ہے؟ کوئی بولا ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ یہ جو چادر چڑھا رہے ہیں یہ شرک ہے بھائی. تن زیادہ سے فنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، ورنہ کوئی دنیا کا عالم نہیں ہے
کہ جو بولے شرک کے بارے میں آپ بولے بری چیز ہے، بولے گا بری چیز ہے. آپ جو محبوب سے وانے کا سٹا پوچھ رہے ہیں، یہ شرک ہے بھائی. آپ جو طواف کر رہے ہیں صبروں کا، یہ شرک ہے. آپ جو سجدہ کر رہے ہیں، جب یہ ملیں گے سب ملنا کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتا ہے، ورنہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے. آپ بولتے رہیے سنت، اللہ کے رسول آدم کی سنت کے یہ فائدے ہیں وہ فائدے ہیں. ارے یہ بھی وہ تو بولو کہ جو ان کے خلاف بدعت کر رہے ہیں اس کا گناہ کیا ہے، اور وہ بدعت گنائے. اپنے معاشرے کی بدعت تو گنائے، وہ گنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیوں؟ جب ہم گنائیں گے تو مولانا صاحب کے فالوورز کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے. اور ہم کو وجہ سے سبسکرائب کرتے نہیں بھیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. وجہ کیا ہے؟ فالوور بڑھ جائیں. ہم بھی فالوور بڑھا رہے ہیں. اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں کھڑے ہو کر کے کیا جواب دیا جائے گا اس کی ہم کو فکر نہیں ہے. فالوور بڑھ جائیں. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض نبی سیدی سے، بعض نبی قیامت میں ایسے ہوں گے کہ ایک بھی فالوور نہیں ہوگا. Not a single person who has accepted Islam in that time. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ کیپسول کھلانا شروع کر دیا، سب پیچھے سے مارک کے کنارے ہو گئے. لیکن کیا وہ نبی اپنے مشن میں ناکام ہے؟ نہیں. آدمی کو اس کی کوشش سے سزا، اس کی کوشش سے انعام ملتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. قیامت میں لوگ اپنی کوشش دیکھیں گے، نتیجہ تو اللہ نکالتا ہے یار. نتیجہ پر سوال عذاب نہیں ہوتا. آپ نے کوشش سے نہیں کی، اس بنیاد پر جو ہے رب ذوالجلال ثواب دیتا ہے. زیادہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری بات ہے بطور اپیل کے ہے، اور میں ویسے تقریر کے بعد بہت کم اپیل کرتا ہوں، لیکن آج میں مجبور ہو کر کے اپیل کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بچہ 12-13 سال کا بچہ، تو ایک میگنیٹ آتی ہے، کھیلتے ہیں بچے اس سے، کھجور کی گٹھلی کی طرح ہوتی ہے. وہ دو کھیل رہا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے معلوم نہیں کیسے اثر کا وقت تھا، اور اس نے منہ میں رکھا اور وہ اتنی چکنی تھی کہ وہ اندر چلی گئی. اندر جانے میں وہ اس راستے سے نہیں گئی کہ جو پیٹ میں چلی جائے، بلکہ وہ سانس کی نلی میں جا کر کے کیا ہو گئی، پھنس گئی. پھر بہرحال یہاں پہ ڈاکٹر کو دکھلایا گیا، تو پھر انہوں نے کہا، پہلے تو انجمن لے کے گئے، پھر انجمن والے نے کہا کہ آپ ENT کے پاس لے کے جائیے. پھر NTA کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا اس کا CT اسکین کرائیے. CT اسکین کرایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو KMC لے کر کے جائیے. KMC والوں نے پھر CT اسکین کرایا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائی کرتے. 5 گھنٹے لگاتار انہوں نے ٹرائی کیا، اور وہ پکڑتے ہیں، سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چونکہ اتنا چکنا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، سلپ ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے ریفر کر دیا NGM کو، کالج جو ہے وہاں پہ، جو بڑا ذرا ہے. فل لوگوں نے اس کا سیریس نے دیکھا، انہوں نے ریفر کر دیا کہ آپ بنگلور جائیے یا مینگلور جائیے، یہ ہمارے بس پہ نہیں ہے. اب جب وہ پہنچے وہاں پہ تو پتا چلا کہ اتنی ٹرائی کی گئی ہے کہ اندر سوجن آ گئی اور زخم ہو گیا اور بلغم جم گیا. اب اس کو ICU میں ایڈمٹ کیا کہ پہلے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اور پھر اگر ہم نے بھی یہی کوشش کی جیسا دونوں ہاسپٹل نے کیا ہے تو پھر اس کی یہی کیفیت ہوگی، تب اوپن سرجری ہوگی. اور نہایت غریب پیرنٹس سے بیچارے 3-4 لاکھ روپے اندازہ ہے، واللہ عالم کیا خرچہ آئے گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اس پہ زکوٰۃ کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں اعلان کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے تو. انہوں نے کہا مولانا میرے پاس جو کچھ تھا 10-20 ہزار روپے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ پریشان زیادہ ہیں، پیسے نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس اسٹیٹس کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا مولانا میرے پاس جو پیسہ تھا سب میرا گھر کا جمع پونجی سب خرچ ہو گئی اسی 5 دن کے اندر. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں تعاون کریں، اور ان تعاون کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد بھی دعا کریں. معصوم بچہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کامل عطا فرمائے، اور وہ جو بیگ مٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح نکلوا دے، بچے کی جان بھی بچ جائے، اور پیرنٹس کے بھی جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہے. ہم بھی پریشان ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور تعاون بھی کرے.
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.